सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि बागी अरकान को वापसी की अपीलें, निज़ाम लपेटने की धमकियां भी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि बागी अरकान वापस आ जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। टकराव हुआ तो अपोजिशन को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। सिंध में गवर्नर राज लगाने के लिए समरी भेज दी। उन्होंने कहा कि सिंध हाउस में दाखिल नहीं होंगे, जमहूरियत में तसादुम की गुंजाइश नहीं। इमरान खान फैसला कुन लड़ाई लड़ेंगे। वोटिंग किस दिन होगी, फैसला स्पीकर करेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया चारों मैच लाहौर मुंतकिल कर दिए गए। पीटीआई के लोग 9 हैं 12 हैं, वो अपने इलाकों से भी पूछें, अपने घरों से भी पूछें, और मैं उनसे अपील करना चाह रहा हूं कि वो वापस आ जाए। मेरी जाती राय थी कि जो कुछ सिंध गवर्नर हाउस में हो रहा है, जो खरीदो फरोख्त हो रही है, जो लेन देन हो रहा है, जो मेंबरों को वहां रखा जा रहा है, सो मैं इमरजेंसी और गवर्नर राज सिंध में लगाने का हामी था। आज मैंने समरी प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश की, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हो सका। जमहूरियत में तसादम की गुंजाइश नहीं है। जमहूरियत अफ़ाम व तफ़हीम का, और जमहूरियत जो है एक दूसरे के लिए रास्ता बनाने और एक दूसरे की बात सुनने का नाम है। और अगर ये किसी तरह खुदा न खासा किसी टकराव में, तो अपोजिशन को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मैं जमहूरियत की बसात लपेटने में तो पहले नहीं हूँगा, ना मेरे में ऐसी ताकत है। मेरा हल्का ज़रूर है जो जमहूरियत की बिसात लपेटता है, लेकिन मैं किसी के साथ ना राब्ते में हूँ। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, उसी के साथ जाऊँगा। कौमी असम्बली के अदम एतमाद के दिन कितने लगेंगे, अभी ये कुछ फाइनल नहीं है। ये स्पीकर से आप सवाल करें। ये कौमी जो अदम एतमाद है वो कितना आगे चले जाएगा सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के बाद, ये मुझे नहीं पता। ये अदालत जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने। बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, एक तरफ बागियों से अपीलें कि दूसरी जानिब निजाम लपेटने की धमकियां दी जा रही हैं शेख रशीद की जानिब से, क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल से जो इमरान खान साहब के साथी हैं, जो उनके वजीर हैं, वो उनके लिए जिंदगी और दुश्वार करते जा रहे हैं, और उनकी सियासी जो उसकी तकलीफों में और इजाफा कर रहे हैं। शेख रशीद साहब बहुत अनगार्ड बोल रहे हैं। कभी वो इमरजेंसी लगाने की बात करते हैं, कभी वो सिंध में गवर्नर राज की बात करते हैं। ये मेरा नहीं ख्याल कि अब दानिश में वो कोई मदद कर रहे हैं इमरान खान साहब की, बल्कि उनकी सियासी सोच और उनके उसको महदूद करते जा रहे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी है वो कई एतबार से बहुत प्रोवोकेटिव है। वो मेरे ख्याल से अपने मैंडेट से भी बढ़ के बातें कर रहे हैं। एक सीट है उनकी, और उसके बाद जो उनकी गुफ्तगू ऐसे लगता है जैसे पूरी पीटीआई जो है वो उनकी मर्जी की मोहताज है, जो वो कहेंगे वही होगा। और जिस तरह की नाराबाजी उन्होंने पहले की थी और आज उसको दोहराया है, वो मेरे ख्याल से उससे इज्तनाब करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सूरत हाल इससे ज्यादा गंभीर हो रही है। एक सांस में वो कहते हैं कि हर आदमी को, हर एमएनए को अपनी मर्जी से वोट देने की इजाजत है, और दूसरी तरफ कहीं वो उनको धमका रहे हैं और कहीं कह रहे हैं कि उनके मुंह काले करेंगे उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग। इनका अपना मुंह तो काला नहीं हुआ आज तक, जिन्होंने 3-4 दफा पैंतरे बदले हैं, पार्टियां बदली हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आती है कि ऐसा शख्स जिसके अपने बारे में गौर करने का वक्त उसके पास नहीं है और दूसरों को वो मशवरे दे रहे हैं। तो ये अमल जो है और ये तरीकाकार और ये वतीरा जो है, ये मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की कोई मदद कर रहा है। इससे जो अरकान हैं, जो पीटीआई के एमएनएज हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि हमें पता है वो कहाँ बैठे हैं, हमें एक मिनट का पता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये तर्ज तखातब और ये लफ्जों का चुनाव मेरे ख्याल से पीटीआई की कोई मदद नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये पीटीआई की कोई मदद नहीं कर सकता। सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख रशीद की जानिब से बयान तो आपने मुलाहिजा किया। शेख रशीद सिंध में गवर्नर राज के लिए भी बहुत जल्दी में नजर आ रहे हैं, क्या कहते हैं सर आप, कितने इम्कानात हैं इसके? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो करना था 4.25 साल कर लिया, अब जो किया है उसको भुगते हैं। गवर्नेंस हो नहीं सकी, लोगों को डिलीवर कर नहीं सके, तो अब जब आईनी तौर पे एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो उसको फेस करने के बजाय धमकियों से बात तो नहीं बनेगी। जाएं पार्लियामेंट में अपनी पोजीशन साबित करें,
کہ MNAs کے ساتھ ہیں، اگر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر جو آئینی طور پہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سلیم بخاری بھی اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو سندھ میں گورنر راج لگانے کی جلدی، مگر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں سندھ میں گورنر راج کی تجویز کے حق میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر رکن اسمبلی اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کا پابند ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان توقعات کو ذہن میں رکھنا ہوگا جو حلقے کی عوام نے منتخب کرتے ہوئے وابستہ کی۔ آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو سندھ میں گورنر راج لگانے کی جلدی ہے، مگر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس کی مخالفت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ سندھ میں گورنر راج کی تجویز کے حق میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر رکن اسمبلی اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کا پابند ہے اور کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان توقعات کو ذہن میں رکھنا ہوگا جو کہ حلقے کی عوام نے منتخب کرتے ہوئے وابستہ کی۔ حکومت نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے رائے مانگی جائے گی کہ جب ایک پارٹی رکن واضح طور پر ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہو اور پیسوں کے بدلے وفاداریاں تبدیل کرے تو ان کے ووٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ سپریم کورٹ سے درخواست کی جائے گی کہ اس ریفرنس کو روزانہ کی بنیاد پر سن کر فیصلہ سنایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں بڑا فیصلہ سامنے آیا۔ حکومت کا ہارس ٹریڈنگ کے خلاف صدارتی ریفرنس لانے کا فیصلہ۔ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کے 2018 کے فیصلے کی روشنی میں لایا جائے گا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے ہارس ٹریڈنگ کے خلاف صدارتی ریفرنس لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کے 2018 کے فیصلے کی روشنی میں لایا جائے گا، یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، بتائیے گا اس فیصلے سے متعلق مزید؟ جی بالکل، آج جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، ہمارے جو معتبر ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کافی ارکان جو ہے ان کی طرف بھی ہوئی ہے، لیکن حکومت کا ہارس ٹریڈنگ کے خلاف صدارتی ریفرنس لانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کے 2018 کے فیصلے کی روشنی میں لایا جائے گا۔ وزیر کی زیر صدارت اجلاس میں آئینی اور قانونی آپشنز پر بھی غور ہوا ہے اور مشیر جو پارلیمانی امور ہیں ڈاکٹر بابر اعوان اور اٹارنی جنرل کی وزیر اعظم کو جو ہے وہ الگ سے بریفنگ بھی دی گئی ہے، اور جو دیگر جو امور ہیں، جو پارٹی کے امور ہیں، اس پر جو ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ کافی ڈفرینٹ اوپینین تھی، تو یہ ابھی تک کا فیصلہ ہے اور دیگر امور جو ڈسکس ہوئے ہیں وہ بھی 24 نیوز جو ہے وہ اپڈیٹ کرے گا اپنے ناظرین۔ ٹھیک ہے ویس، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو فساد بچانے، تماشا لگانے کے بجائے گھر جانے کا مشورہ دے دیا۔ مریم اورنگزیب نے فواد چودھری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس سے سامان پیکرز اور موورز جلدی اور اچھا پیک کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ جو لوگوں کو کہتا تھا کہ نہیں چھوڑوں گا، اس کو اپنے لوگ چھوڑ گئے ہیں، اس لیے مانگے تانگے کا اقتدار اپنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا، جس میں سردار ایاز صادق، شاہدہ اختر علی، نوید قمر سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں نے سیکرٹری قومی اسمبلی سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا۔ بلیٹن میں شامل کریں گے ایک بریک، ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ حکومت کا اعلیٰ عہدوں پر تقرریوں اور ٹرانسفرز کا معاملہ، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد وزیر اعظم یا حکومت کی طرف سے کسی قسم کی ٹرانسفر یا تقرری یا اس سے منسلک حکم غیر دستوری اور غیر آئینی ہوگا۔
آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، مزید بھی تفصیلات جانیں گے عثمان خان سے۔ عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، حکومت کا اعلیٰ عہدے پر تقرری اور ٹرانسفر کے معاملے پر جو سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ایک اہم ترین بیان سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجزیہ اپنے اعتماد پیش ہونے کے بعد وزیر اعظم یا حکومت کی طرف سے کسی قسم کی ٹرانسفر یا تقرری یا اس سے مختلف حکم غیر دستوری اور غیر آئینی ہوگا۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی فارن پوسٹنگ کا کروا فردی کی واضح مثال ہے، جو شخص کئی سال سے عمران خان کی تکلیف پر انجام دے رہا تھا، اس کے اچھے برے اعمال میں شریک رہا۔ تحریک اعتماد کے بعد فارن پوسٹنگ غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے۔ تحریک اعتماد کے بعد کسی قسم کی پوسٹنگ اپوائنٹمنٹ یا اس سے واپس لینا غلط اقدام ہوگا اور اس کی مزاحمت کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ سیاسی جماعتیں امید رکھتی ہے کہ عدالت اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ ایمرجنسی یا گورنر راج نافذ کرنے اسپیکر قومی اسمبلی کا اپنی منشا سے اسمبلی کی کارروائی چلانے کے حوالے سے سامنے آنے والے بیان کی ترجمان قومی اسمبلی نے تردید کرتے ہوئے اسے من گھڑت اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایسا کوئی نہیں بیان دیا۔ اسپیکر کا عہدہ آئینی ہے اور وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا اسپیکر آئین اور اسمبلی قواعد و ضوابط کے تحت اجلاس کی کارروائی عمل میں لائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے گورنر راج کی باتوں کو حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں حکومت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو سندھ حکومت کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایسا کر کے دیکھیں لگ پتہ جائے۔ وفاقی حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش ہونی شروع ہو گئی ہے۔ عوامی مارچ ٹریلر تھا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، انہوں نے گھبرانا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا جائے۔ یہ ان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ یہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، ان کو زد و خوف کر رہے ہیں، ان کو ہراساں کر رہے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ صوبائی سندھ میں ہم گورنر راج لگا دیں گے۔ لوگوں نے چارج شیٹ پی ٹی آئی کے خلاف دینا شروع کر دی ہے۔ اپنی نااہلی کو، اپنی ناکامی، اپنے نکمے پن کو جسٹیفائی کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس، تو اب سندھ حکومت کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ڈرانا کسی اور کو، اور اگر اس طرح کے ناپاک عزائم پورا کرنے کی کوشش کی تو ابھی تو عوامی مارچ ایک یہاں وقت ہو ایک بریک کا۔ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک۔ برٹش ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ The Chief Executive of the British Council here in Pakistan, about our new perspective season, celebrating all that is best and exciting and vibrant and creative between our two countries in this, our 75th year, which will include, I hope, high-level visits, lots of exchanges on theatre, visual arts, architecture, music, literature, and, if we finally make the finish line, the first full tour by an England cricket team in 17 years. Thank you. So as we do that, you have my commitment to keep building for Pakistan's prosperity and people. The people, because without that focus on people, the jobs, the prosperity that they need, we have no real future, and the UK will place itself firmly at the forefront of that. And of course, with an emphasis on inclusion, on diversity, and of youth. Creating opportunities for women and girls. I was very relieved to see the ladies join us on the panel, otherwise I would have had to have walked off, because I have committed not to speak on what are called manels. And I think at heart, actually, it's that word I've already used, thank you, of avaz. It's about giving voice, recognizing that inclusion is a strength and diversity is strength. Pakistan ki kamyabi ke liye خواتین مضبوط اور لاکیوں کی تعلیم بہت اہم ہے۔ We must back 50% of any country's population if it's to achieve its full potential. And of course, that includes access to education. It includes Qadi Azam's vision of Pakistan, that it had at its heart not just strong women, but religious tolerance and freedom of belief. Finally, I would like to acknowledge that at the minute, as I inferred, it is a difficult time for partnerships like ours. The world is in a moment of crisis over the war in Ukraine and how we respond to Vladimir Putin's unprovoked, premeditated attack against a sovereign, democratic state. George Orwell wrote in Animal Farm in 1984,
what happens when absolute power and the self-interest of unaccountable elites coincide. Putin's doublespeak appears to have a logic of all nations as sovereign, but some are more sovereign than others. And of course, Russia doesn't fear the immediate prospect of Ukrainian membership of NATO. It fears successful, outward-facing, diverse democracies which demonstrate there is a future beyond the stifling, corrupt dictatorship of the kind that Orwell savagely satirized 75 years ago. And I stress that because it takes me back to where I started. It is in having gatherings like this, where we contest, where we listen, where we disagree, where we discourse, that we can bring that inclusion and that energy together. So we declare solidarity for the people of Ukraine because we are showing our support for inclusion and dialogue. And as we, the UK and Pakistan, celebrate our partnership, we should recommit to bridge divides and bring our people ever closer together. So in conclusion, my time in Pakistan has given me deep optimism about the country's future. As we look forward to the next 75 years, I see partnership, I see changing perceptions, I see potential, I see prosperity, I see a dynamic people. پاکستان و برطانیہ کا تعلقات بہت اہم ہے. میری دعا ہے کہ پاکستان کو بہت کامیابی ملے for the next 75 years. Thank you very much. برطانوی ہائی کمشنر تقریب سے خطاب کر رہے تھے. آپ نے ملاحظہ کی